الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آواز شادی کریں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور کی ہے دی اختیار دی اپنی خودی مٹا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی سجدے کے سر کٹا کے مل.
انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، معزز علماء کرام، سارے اس پروگرام کی، محفل کی، جلسے کی انتظامیہ حاضرہ، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، آج اس مدرسہ حاضر میں جس کے مدیر حاجی نذیر احمد صاحب زیدہ وجدہ اور حضرت مولانا قاری محمد وزیر صاحب اور تمام حضرات جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ معاونین حضرات جو اپنی دعاؤں میں ان اداروں کو اور ادارے والوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی محبت بڑی، انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، آپ کی محبت اللہ کا فضل یہاں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان حضرات نے ٹائم کی بڑی کوشش کی، میں نے کہا مغرب کی نماز کے بعد وقت ہے، میں نے عشاء میں کہیں اور، پھر آگے کہیں اور، ابھی بھی کل رات پنجاب کے بارڈر پر پورا جنگوں کی طرف صبح ڈیرے غازی خان، یہاں پھر آگے، انسان ہے اور اللہ نے اسے جو وجود دیا ہے وہ سخت نہیں ہے، بہت نازک اللہ نے اسے وجود دیا، اور اس پورے وجود کے اندر جو ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے دل، وہ تو بالکل ہی نازک، اس کو تو توڑنے کے لیے اینٹ پتھر کی ضرورت نہیں پڑتی، کلام کرنے کی، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے کھڑا کرو اور اس کے پاس سے اسے اگنور کر کے چلے جاؤ، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر چیز کا کفارہ ہے، دل کے ٹوٹنے کا کفارہ ہے۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس دور سے ایک آدمی کھانا پکا کے لایا، اور اس وقت سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کا روزہ تھا، مریدین مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر اللہ کی محفل ہو رہی تھی، میرے پاس وقت صرف آدھا منا گھنٹہ ہے اور اس سے بھی کم، کیونکہ اپنا مزاج ہے، ہم میزبانوں کو پریشان نہیں کرتے، اگلے بندے کو انتظار نہیں کراتے، اگر مسافت اچھی اور روڈ اچھے ہوں، زندگی رہی، زندگی کے میلے ہیں، اللہ ہمیں آپ کو زندہ رکھے، دین سے وابستہ رکھے، ساری زندگی کی میلے ہیں۔ میں نے کوئی انوکھی بات یا کوئی انوکھی چیز نہیں سنانی، جو آپ حضرات نے اپنی اپنی مسجد میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں اپنے اپنی مسجد کے امام صاحب سے سنی، وہی بات میں نے آپ سے کہی، بس اللہ سے دعا کرنی اللہ کو مجھے عمل کی توفیق۔ تو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، حضرت جی حضرت جی حضرت جی کا کیا ہوا؟ کہ جی میں کھانا گھر سے پکوا کے بڑے چاؤ کے ساتھ لایا ہوں، ہمیں لگا دسترخوان، سالن روٹی سامنے رکھا، کھانے لگ گئے، مرید کرنے لگے، کھانا دعائیں دے کے چلا گیا، دعائیں لے کے چلا گیا، حضرت جی روزہ نہیں تھا؟ تھا۔ حضرت جی پھر توڑ دیا؟ کہ میں نے تمہارے سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا حضرت جی خیر ہوئے، کیا بات؟ فرمایا جو روزہ ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے، کفارہ ہے، دل ٹوٹ جائے، اس کا کفارہ کوئی۔ کتنی محبت سے لے کے آیا تھا، کتنے چاؤ سے گھر میں پکایا ہوگا، وضو کے ساتھ پکایا ہوگا، لے کے آیا ہے، میں چلتے جاؤ لے جاؤ۔ یہ ایک چاہنے والے کا دل توڑا، اور تم گھر میں کتنے دل توڑتے ہو بیوی کے؟ اے سالن پکایا ہی، اے گلاس پانی دیتا ہی، اے دسترخوان میں بستر نہیں بچھائی جائے، جا نہیں جا تو جانور دی جانور، اچھا تو آکسفورڈ کا چانسلر ہے،
پیشاب کر کے تو نے استنجا نہیں کیا، تو چانسلر ہے، پروفیسر ہے؟ تو آج خدا کی مخلوق کو حقارت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ نے تجھے اپنی رحمت والی نظروں سے گرا دیا نا، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. نہیں سمجھ کیا رکھا ہے اپنے آپ کو، زمین پہ ایسا اتراتا پھرتا ہے، جہاں چاہے لڑائی کروا دی، جہاں چاہے مسکرا دیا. سن 1993-94 میں لاہور میں دورے کی کلاسیں تھی جامعہ اشرفیہ میں. تو انہی دنوں کے اندر ہمارے ایک مسجد کے ممبر تھے، گجر تھے، نام ذہن سے نکل گیا، تقریباً 25-26 سال کی بات ہو گئی. وہ فجر کی اذان پابندی سے دیتے تھے. ایک دن نہیں آئے، عصر کے وقت آئے. حاجی صاحب خیر ہوئے، کر آتی پتریے دی بھتیجے دی میں نے خبر آ گئی سی شیخ پورے بیمار ہے. تو میں اتنے چلا گیا. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ تو کسوا فوت ہو گیا، زور تو بعد جنازہ ہو گیا. پھر وہ رونے لگ گئے. میں نے کہا خیر ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب جب میں گیا تو گھر والوں نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا رکھی تھی، ہمیں اسی رکھا تھا ڈاکٹر. کہا کیوں؟ کہ ناک سے کیڑے نکلتے تھے، منہ میں داخل ہوتے تھے، ناک سے کیڑے نکلتے تھے. دنیا کو اب میں نے سور لگائی، مجھے بتایا گیا اتنا ظالم تھا، 2 ہستے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا تھا. ہم نے تو اس ممبر کا حق ادا کیا ہی نہیں. سارے علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، معذرت کے ساتھ. مجھے 32واں سال ہے خطابت میں، اور 43 سال میں میری عمر کے پورے نہیں ہوئے. بول بول کے شوگر، آنکھوں کی بینائی، بلڈ پریشر، دمے کا مرض، ساری آہستہ آہستہ. اب بلاوا آیا ہوا، پھر تیاری کر لے، ان قریب گاڑی رکے گی، تیری ریزرویشن ہو چکی، بکنگ ہو گئی، تیری سیٹ پر تیرا بیٹا نہیں جائے گا، تجھے ہی جانا پڑے گا. اور اب بھی میں تمہارے ہاتھ کھڑے کروا کے سبحان اللہ کرواؤں اور پہنچ کے کر دو مسیطہ بند تجاب اکتالے دیر مار 4:30. میرے سے بڑا بدبخت کون ہے؟ فرشتے جا کے ماں باپ کو کہتے ہو کیسی اولاد، گندی اولاد چھوڑ گیا. سب کچھ کر کے دیکھ لو، مار دھاڑ کر کے بھی دیکھ لو، 2 دھار اکشرا لے کے بھی بازار میں بیٹھ کے دیکھ لو. جو روٹی غریب کے گھر میں پکی ہے جتنے سائز کی، اسی سائز کی روٹی تیرے گھر میں بھی پکے گی، بے شک حلال کھا یا حرام. غریب نے اگر 2 کھائے تو 3 تو بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ تو 2 بھی نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر نے تو بڑی بڑی شرطیں لگا دی ہیں. گندم نہیں کھائیں گے، سارا نہیں کھائیں گے. وزیروں کی بات، بڑے بڑے رئیس. پچھلے دنوں میں سینے میں تھا، کسی کے یہاں جانے کا موقع ملا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری اراضی کتنے 1000 ایکڑ ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب 2 یا 3 سال ہو گئے، مسور کی دال یا بھنڈی تیسری چیز میں کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا واہ اللہ قربان جاؤں، جنہیں دنیا دہشت گرد کہتی ہے، جنہیں دنیا کہتی ہے مولویوں نے امن خراب کر رکھا ہے، اللہ تو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن اپنی نعمتوں کے ساتھ بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہی پیغام میں آپ حضرات کے سامنے آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. کہیں بھی چلے جاؤ، مسئلوں کا حل دین کی علاوہ، اللہ نے رسول پاک کی زندگی کے علاوہ اللہ نے کوئی مسئلوں کا حل رکھا ہی نہیں ہے. بڑی بڑی بیماریاں آ گئی، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر کہہ رہے اس کی تشخیص یہ بھی کوئی نہیں. یہاں جا رہے ہیں، مشورہ فیس 2500، چیک اپ فیس 2500. پھر وہ صحیح والا ہے میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں لاہور فلانے کے پاس سے لے جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھے گا پھر آنا. ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھ، ایسی بیماری پہلی مرتبہ سنی، عجیب نام بتلائے گئے. ڈاکٹر کو بھی اس کا سپیلنگ لکھتے لکھتے دشواری ہوگی. مسئلہ یہ ہے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا بورڈ باہر کسی ملک کے اندر بیٹھا کہ آئے دن نئی بیماری، آئے دن نئی بیماری. تو تحقیق کے بعد پتہ لگا یہ بیماریاں نہیں، گھریلو ٹینشن ہے جس کی وجہ سے انسان
तरह तरह के तफक्कुरात का शिकार होता है। सुबह उठा, बीवी से गालम गलोच, दुकान पे गया, ग्राहकों से गालम गलोच, जिन्होंने कल माल दिया था दरवाजे पे खड़े, बोनी कोई नहीं हुई, वो कह रहा है कि मेरा की कसूर है, बोनी नहीं हुई तो पैसे काट, और कहता ले फिर मान चुप के रह जा, आपस में लड़ाई हो रही है, कमेटी डाली है नहीं दी, उससे झगड़ा हो रहा है, घर से फोन आया, मेहमान आ गए, और कहता की करा, मैं खोज डर ना, मैं कुछ नहीं कमाया, तो मर्जी जा। शैतान ने धोखा ऐसा दिया, अजान की आवाज हुई, मस्जिद की दुकान में किराए पर रहने वाले को नमाज का सजदा नसीब नहीं। घर में आ रहा है, बोले औरत कर ली, मैं खुदकुशी कर लूंगी, ये करा मैं खुदकुशी कर लूंगा। होती होगी होती होगी होती होगी मौलवियों के घर में लड़ाई, लेकिन इतनी नहीं होती। पूरे पाकिस्तान के किसी भी इदारे को देख लें, जो फाइल इस रूम से इस रूम में, इस कमरे से इस कमरे में पहुंचाता है, उसकी नहीं 40,000 तनख्वाह है, और मौलवी साहब की 40,000 रुपए 8 महीने की तनख्वाह बनती है। न इसने रोटी की तंगी की वजह से खुदकुशी की, न इसके कपड़ों पे कभी गंदगी लगी, न इसके जूतों की पॉलिश कम हुई, न इसके बच्चे लोगों के दरवाजे पे रोटी मांगने गए। इसी तनख्वाह में अपनी बेटियों की शादी भी कर रहा है, इसी तनख्वाह में खुदा का घर भी देख रहा है, नबी का रोज़ा भी देख रहा है, इसी तनख्वाह के अंदर रिश्तेदारी भी निभा रहा है, सारे काम कर रहा है। रब्बे कायनात की कसम है, ये माल का कमाल नहीं, कुरान की बरकत का कमाल है। एक दिन दुआ करते हो, मौलवी साहब दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे पुत्र को थाटे वर्गा बना दे। दूसरा कहते हो कि ले ऐसे आरे लगा रहेगा, स्कूल कोई नहीं पढ़ना, आधा घंटा छुट्टी डेट हो जाए, अम्मा बुलाने आ जाती है, 15 मिनट बच्चा, अच्छा वो साढ़े बच्चे मसीत दी सफाइयां करनगे। मैंने किसी हदीस पाक में नहीं पढ़ा, अपने बड़ों से सुना है, फरमाया बच्चियां जवान हो गई, रिश्ते नहीं आए, मस्जिद में झाड़ू दिया कर अल्लाह इज्जत वाले रिश्ते भेजेगा। सुभान अल्लाह। तो खुदा के घर की सफाई कर, अल्लाह तेरी जिंदगी की गंदगियों की सफाई कर देगा, परेशानियों की सफाई कर देगा। कौन खुदा के घर की सफाई करे? मेरे तो 8 दिन के बाद अल्लाह पर एहसान करने के लिए, मुंह दिखाने के लिए आता है। और लोगों मेरी बात पे नाराज ना होना, बेशक नाराज हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, सच्ची सच्ची खरी बात करके जाऊंगा। ईमानदारी से 8 दिन हो गए, चेहरे पर सुन्नत के मुस्कुराना चलाया, जुमे की दिन शेव करा के पहली सब में आके बैठ जाते हो। रब्बे कायनात की कसम, जुमे का दिन है, सुन्नत को कटवा के आए, जुमातुल मुबारक के खुतबे में रहमत नहीं आया करती बल्कि लहनत आया करती है। सुभान अल्लाह। उम्मती मेरे नबी का हो, बंदा मेरा हो, निस्बत तेरी दीन कुरान से हो। अल्लाहु अकबर। तुझे 4 सुन्नत के बाद चेहरे पे अच्छे नहीं लगते, तुझे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का कहने का हक कोई नहीं। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारते गुजारते गुजर गई, मौत आई और सूरह मुज़म्मिल पढ़ दो, ज़मज़म का पानी लेके आओ, मदीने की खजूरें लेके आओ, इसे कलमा नसीब हो जाए। रब्बे कायनात की कसम है, जिसने जिंदगी की बहारों में कलमा नहीं देखा, जिसने जिंदगी की बहारों में कलमा नहीं पढ़ा, उसे मौत के वक्त वो पढ़ा दे तो पढ़ा दे, वरना मौत के वक्त कलमा जुबान पे नहीं आता है। माहौल मस्जिद का मिला हुआ है, टोपियों वाले पगड़ियों वाले बैठे हैं, तस्बीहों वाले बैठे हैं, या गाने को दिल नहीं कर रहा, अल्लाह अल्लाह करने को दिल कर रहा है। अगर इसी हालत में मुझे मौत आ गई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप में से किसी का नंबर आ गया, ईमानदारी से बताओ, मलकुल मौत खुदा के घर में आके खड़ा होगा और इस हालत में तुझे मुझे लेके जाएगा। मलकुल मौत अल्लाह के दरबार में गवाही देगा, इलाहुल आलमीन ने एक जगह से उठा के लाया, वो जगह थी जब तेरा जिक्र किया जा रहा था, तेरे पाक
سے وقت میں آپ کو مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، آپ کو کام آئے گا۔ اور لوگوں تم نے دکانوں پہ ٹی وی سجا لیا، ڈیروں پہ تم نے ٹی وی سجا لیا، دکانوں پہ تم نے جانوروں والے باڑے میں ٹی وی سجا لیا، اپنی گاڑیوں میں ٹی وی سجا لیا، اور لوگوں رات کو جب سونے لگو کمرے میں ٹی وی والے کمرے میں نہ سو، پتہ نہیں موت آ گئی، فرشتہ گھر کی بدکاری کو دیکھ کر تیرے ساتھ اللہ اکبر پتہ نہیں زمین کے کس حصے میں جا کے پھینک کے آئے گا۔ لڑوا لو، صبح اٹھ کے لڑوا لو، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے مجھے یوں سیدھی کرا لو، وہ دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، زیادہ اس کے آگے اکڑ کر کے نہ دکھا، تو آج مجھ کو مروڑ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ تو آج مونچھ موڑ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ جب رب نے تیری مونچھ پکڑ کے مروڑ دی، رب کائنات کی قسم تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گناہ پر گناہ ہو رہے، احساس ندامت کوئی نہیں۔ آپ حضرات کے سامنے چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اور لوگوں کبھی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، تم گناہ کر کے بھول جاؤ گے، یہ بھی تمہیں بھولے گا، جب تک تمہیں جہنم کے دروازے پہ نہ لا کے کھڑا کر دے، یہ چھوٹا سا گناہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کبھی نیکی کرو، نیکی سمجھ کے چھوٹا نہ سمجھنا کہ میں نے نیکی کی، تو کسی کو 10 روپے دے کر، کسی کو پانی پلا کر، کسی کو راستہ دکھا کر، کسی کے گھر کا سودا سلف لا کر نیکی کرے گا، تو بھول جائے گا، نیکی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دے، نیکی تجھے نہیں بھولے گی۔ 45 سال تک لاہور کی سرزمین پر بیٹھ کر ایک مرد قلندر جسے امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اتنا بڑا وقت کا ولی اللہ ہے۔ فرمایا قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، دریائے راوی کی طرف سے ایک مجذوب آیا، لاہوری کا ہاتھ پکڑا، آپ کو درس والی جگہ سے اٹھا کر مسجد کے کونے میں لے گیا، اور فرماتے میرا یوں کر کے منہ پکڑا، کہنے لگا سامنے دیکھ، میں یوں کر کے دیکھا، مجھے روزہ مبارک میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا۔ اٹھا کے فرمانے تھے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، او احمد قرآن کھول کر قرآن کی بولی سنا رہا ہے، میں محمد آمنہ کا لال اس پر صداقت والی مہریں لگا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ 45 سال تک جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی بولی بولتا رہا، لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا رہا، تفسیریں پڑھ پڑھ کر سناتا رہا، فرمانے لگے او لوگوں، میں نے اللہ کے قرآن کے 30 پاروں میں 45 سال میں 3 چیزوں کو تلاش کیا۔ پہلی چیز کیا؟ عرشوں پہ خدا کو راضی کر لو، فرشوں پہ مصطفیٰ کو راضی کر لو، مخلوق خدا کی خدمت کر کے چلے جاؤ، قیامت کے دن جس کونے میں کھڑے ہو گے، کملی والا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے گا۔ رحم اٹھ گیا، اندر سے احساس اٹھ گیا، بھائی کو ذلیل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ماں کو گالی دیتے شرم نہیں آتی، باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے ابا جان اگر تو نے مجھے کپڑے بنا کے دیے، ابا جان تو نے مجھے بچپن میں پالا، ابا جان تو نے جوانی کا خیال کیا، مجھے روٹی کھلائی، سب کے باپ کرتے ہیں، تو نے کون سا انوکھا کام کر دیا۔ یہ جملہ تیرے باپ کے یہاں جا کے لگا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، اللہ کی قسم اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے بند کر دے گا۔
صرف نماز پورا دین نہیں، نماز تو فرض ہے. زکات صرف پورا دین نہیں، زکات تو فرض ہے. حج تو فرض ہے، جہاد فرض ہے. کلمہ اقرار ایمان ہے. او لوگوں یہ تو فرض ہے، زندوں کو بھی کرنے پڑیں گے، بیماروں کو بھی کرنے پڑیں گے، صحت یابوں کو بھی یہ فرض پورے کرنے پڑیں گے. بندگی کیا ہے؟ تابعداری کیا ہے؟ اللہ اکبر. کسی کے گھر کے اندر چولہا نہ جلے تو تیرے پیٹ میں روٹی نہ اترے. ابھی رائے کا اجتماع آ رہا ہے. اور لوگوں اللہ اکبر، تمہارے سے عرض کروں گا کسی تبلیغی جماعت کے بستر کو دیکھ کر مذاق نہ اڑایا کرو. کیوں نہ کہا کرو یہ لوٹے والے ہیں، کیوں نہ کہا کرو یہ بستر والے آ گئے، یہ نہ کہو وہاں بھی آ گئے. رب کائنات کی قسم ہے، کسی نے جوان ہو کر دکان سنبھالی، کسی نے رقبہ سنبھالا، کسی نے کاروں کا شو روم سنبھالا. اللہ نے ان پر احسان کیا، انہوں نے بستر اٹھا کے نبیوں والا کام سنبھالا. لیکن ہماری تو زندگی کے مزاج ہی بدل گئے. ان کو دیکھ کے کہہ دیا ساڑھے پر جماعت والے نہ بڑھو، نہ جماعت والوں کو اپنے گاؤں بلا. کتے تیرے گھر گاؤں میں آئیں گے، ناچنے والیاں آئیں گی، ناچنے والے آئیں گے، تیرا کیا جائے گا؟ تیرا گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، 3 دن جماعت مسجد میں رہے گی، مسجد کا تالا کھلا رہے گا. اور لوگوں تو بستر پہ جا کے سو جائے گا، یہ مسجد کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں گے. ان کے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے میرے گھر اور بستر پہ انوارات کی بارش فرمائے گا. میں ذہین ہوں، پڑھا لکھا ہوں، مجھے 2 منٹ کے اندر لڑوانا آتا ہے، میں سر پھڑوا کے بھی جا سکتا ہوں. 4 میرا گریبان پکڑیں گے، میں دوبارہ پکڑوں گا، مذاق بن جائے گا. او لوگوں مجھے کوئی کتاب تو دکھاؤ، مجھے کوئی حدیث تو دکھاؤ. میرے نبی نے امتیوں کو کہا اپنے بھائیوں کے فتوے لگاؤ. او لوگوں یہ امت لڑوانے کے لیے نہیں آئی ہے، تو امت پیار بانٹنے کے لیے آئی ہے. 14,000 کا لشکر لے کر میرا نبی مکے کا فاتح بن کے مکے پاک میں داخل ہوئے. پگڑی کی کور اونٹ کی کوہان کو لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. بلال سے رہا نہ گیا، آنکھیں بند کر کے جا رہے. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں کھول کے تو دیکھیے، مکے کے نظارے سامنے ہیں، حضرت سامنے ہے، زمزم کا کنواں سامنے ہے. فرمایا بلال میری آنکھیں بند رہنے دے، مجھے وہ دور یاد آ گیا جب مجھے پتھر انہی گلیوں میں پڑتے تھے. وہ دور یاد آ گیا، اسی گلی میں میری بیٹی فاطمہ کو اللہ اکبر ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا. مجھے وہ دور یاد آ گیا، عقبہ بن ابی معیط نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی گند بھری اوجری میرے پہ ڈال دی تھی. میں آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں اس کی اولاد نظر آتی ہے، جنہوں نے مجھے پتھر مارے آج ندامت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہیں. میں آنکھیں کھول کے دیکھوں گا، میری نگاہ ان کی نگاہوں میں پڑ جائے گی، میری نگاہ کی وجہ سے شرمندہ ہو جائیں گے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، 1400 سال بعد آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دوں. اور میں آنکھیں بند کر کے حرم میں داخل ہو رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کملی والا ذلیل کرنے نہیں آیا، کملی والا عزت دینے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ. مذاق ہی بنا پڑا ہے. مجھے حضور کا شان بھی آتا ہے، مجھے شان مصطفیٰ بیان کرنا آتا ہے. اور لوگوں میں تمہیں معراج کے واقعے سناؤں. حضور کا شان بلند ہوگا، اللہ نے جو کر دیا، میں لٹ جاؤں، اٹھ جاؤں، بیٹھ جاؤں، 2 کروڑ مرتبہ درود پڑھوں، میرا فائدہ. لیکن میرے درود کی وجہ سے اللہ پاک نے کملی والے کا شان بلند نہیں کیا، اپنے حبیب ہونے کی وجہ سے کر دیا. مجھے حضور کی ولادت بھی آتی ہے، بھائی حلیمہ کی لوری بھی آتی ہے، پیغمبر کا ماں کی گود میں آنا بھی آتا ہے، ہاتھ چھڑا کر ماں کا قبر کے جا کے اندر جانا بھی آتا ہے. لیکن میرے عزیزو اگر میں حضور کی ولادت بیان کروں، گھر جا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سبحان اللہ نکلے گی. ولادت تو ہو گئی، 1450 سال پہلے آ گئے، ایسے آئے کہ آپ جیسا کوئی نہ آیا، ایسے گئے کہ آپ جیسا کوئی نہ گیا. صدیق کے کندھوں پہ ایسے سوار ہوئے کہ آپ جیسا کوئی سوار نہ ہوا. لیکن اور لوگوں میرے نبی کی ولادت بھی بتائی، نبی کی شان بھی بتائی. پروگرام مصطفیٰ سنو، گھر کے اندر اتفاق ہو جائے، یہ نبی کی زندگی کا مشن ہے.
پھر محفل سجائے، پھر میلاد کرے، امیر کرتے ہیں، غریب دیکھتے رہ جاتے ہیں. آج ایسا میلاد کرے جس میلاد کی دھوم عرش پہ بھی ہو، فرش پہ بھی ہو. ایک دن نہ کرے، سارا مہینہ کرے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو سفید کپڑا بچھا دینا، میں نماز پڑھ کے آؤں گا. بچوں کے پیر دبا کر وضو کرا کر نماز پڑھا کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا کے بٹھا دینا. سارے بچے ناشتہ کرنے سے پہلے میاں بیوی سویر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. روٹی کا لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، پہلے میرا درود شریف مدینے پہنچ جائے گا. اور اس علاقے میں 200 گھر تو ہوں گے، 100 گھر تو ہوں گے. روزانہ 100 مرتبہ گھر کے 5 افراد درود شریف پڑھو. ہر گھر سے 500 جائے گا. پورے مہینے میں حضور کے روزے میں کتنا جائے گا؟ اور لوگوں درود پڑھو، اتنا درود پڑھو تمہارے گھر کی دیواروں سے درود کی خوشبو آنے لگے، نور کی لاٹیں نظر آنے لگے. اور لوگوں تمہیں کمکمے لگانے سے، تمہیں کمکمے سجانے کی ضرورت نہ پڑے، دیے جلانے کی ضرورت نہ پڑے، بتیاں لگانے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ اکبر. جب تیرے دروازے سے کوئی پڑوسی گزرے، تیرے گھر سے درود پاک کی آواز سنے، یہ پڑوسی کہہ دے اللہ اکبر. امیر کا مکان نظر نہیں آ رہا، غریب کا مکان نظر نہیں آ رہا، پٹھان خان کا مکان نظر نہیں آ رہا، محمد کے غلام کا مکان نظر آ رہا. میرے پاس تو ایسی ایسی باتیں ہیں جو میں اللہ والوں کے قدموں سے بیٹھ کے لیتا ہوں. پتہ نہیں کون سا وقت تھا، ماں باپ نے چہرہ دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا دے دی. ورنہ میرے جیسے لاکھوں جھلے روٹی کی تلاش میں دھکے کھا رہے ہیں. کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں عبدالحنان، اپنی اوقات نہ بھول جانا. ایسا جملہ منہ سے نہ کہہ دینا اللہ کو پسند نہ ہے، نہ منبر رہے گا، نہ منبر پہ بیٹھنے والا رہے گا. عبدالحنان خدا کا کرم ہے، ماں باپ کے کس وقت قدم دبائے ہوں گے، ماں باپ کو راضی کر دیا ہوگا، کس وقت ماں باپ نے دعا دی ہوگی. ورنہ عارف والا کے بازار میں، سائیوال کے بازار میں تجھے چاول چھولے لگانے پڑ جاتے ہیں، تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا. اللہ نے کہا تیرے سے ریڑیاں نہیں لگواؤں گا، اللہ نے کہا منڈی کی پھیریاں نہیں لگواؤں گا، بلکہ منبر پر بٹھا کر قرآن سنانا تیرا کام ہے، رزق کے انتظام کر دینا میرا کام ہے. آپ حضرات کو بھی مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو مرتے وقت فرشتے جنازے کو کندھا دے، اگر چاہتے ہو تمہارے میرے جنازے میں فرشتے آئے، اگر چاہتے ہو قبر کے چاروں کناروں پر فرشتے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے ہمارا استقبال کرے، اگر چاہتے ہو منکر نکیر قبر میں ہمارے سے سوال نہ کرے، تو لوگوں اخلاق سینے میں بھر کے لے کے جاؤ، حضور والی زندگی سجا کے جاؤ، اتباع رسول لے کے جاؤ، خدا کی غلامی کا تو گلے میں ڈال کے جاؤ. ایسا بڑھ جا تجھے بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا کردار گفتار کر لے، چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، تیرے قدموں کا اٹھنا دیکھ کر محمد مصطفیٰ یاد آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ. لیکن یہاں تو آوے دعوی بگڑا پڑا ہے. کتنی کریمیں چہرے پہ لگا لی، افسردگی نہیں جا رہی. اجلے لباس پہن لیے، اور لوگوں لباس کا اجلا پل کہاں سے آئے گا جب تک گناہوں کی نحوست نہیں اتارو گے. یہاں بیٹھ کر اعلان کر دو انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا. ساڈے گھراں امریکہ نے برباد کر دیتا، ساڈے گھراں انڈیا نے برباد کر دیتا. اللہ کی قسم نہ امریکہ نے برباد کیا، نہ انڈیا نے برباد کیا. تیرے دسترخوان سے رزق کیوں اٹھ گیا؟ وجہ یہ ہے صبح سے شام ہو گئی، تیرے گھر کے کسی فرد نے نماز کا سجدہ نہیں کیا ہے. تیرے گھر میں بیماریاں پیدا ہو گئی. امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، دسترخوان پہ بیٹھ کے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، روٹی سالن برتن میں چھوڑ کے چلے گئے. کہاں سے برکت آئے گی؟ سالن بچا ہوا نالی میں گیا ہے، سالن پر دعا دینے لگ جاتا ہے. جہاں جاتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، عزت ملتی کوئی نہیں. سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، مٹی
نکل جاتا ہے. امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا, انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا. تیری میری بچیوں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا, گلے سے دوپٹہ اتار دیا. تیری میری بچی سر سے دوپٹہ اتار کے بازار میں نکلی, باپ کی غیرت کا جنازہ نکل گیا, جس کی وجہ سے تیرے میرے گھر کا امن سکون خراب ہو گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ کا تو میں نعرہ لگاتے ہیں, اور گھر کا کوئی ماحول دکھا, کوئی کمرہ دکھا, کوئی سونے والی جگہ دکھا, کوئی کھانا کھانے کے لیے باورچی دکھا, نہ دکھا, لباس دکھا, کردار دکھا, جن جان دکھا, جہاں غلامی کا اثر نظر آ رہا ہے. نعرے دعوت ختم نبوت کے لگاتے ہو, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, کرتوت کیا ہے؟ گاؤں میں نائی کی دکان کھلی, اتنی بڑی تختی لگا دی, سادہ سنت کٹاؤ گے 40 روپے, آلہ کٹاؤ گے 80 روپے. رب کائنات کی قسم ہے, اس نائی اس سے بھی کو جا کے کہہ دے بال کاٹا کر سنت پہ اسرا نہ چلایا کر. جب سنت پہ اسرا چلتا ہے, اور سنت پہ اسرا چہرے پہ نہیں چلتا, محمد کے سینے پہ چلتا ہے. کہتے ہو میرے پہ بوجھ بڑا ہے, جی بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے, جوان بہنوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے, بیوہ بہن کا بوجھ اٹھا رکھا ہے, بچوں کی تعلیم کا بوجھ, بچوں کی اسکول کی فیس کا بوجھ, بجلی کے بل, گیس کے بل, پانی کے بل کا بوجھ, باورچی خانے کا بوجھ, بیماریوں, ماں باپ کی بیماریوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. وہ سارے بوجھ برداشت کر سکتا ہے, سنت کے 4 بال کا بوجھ کیوں برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ سارے بوجھ قیامت کے دن پھنسوا دیں گے, 4 بالوں کا بوجھ قیامت کے دن نجات کروا دے گا. امن دو, پیار دو, لڑائی میں کچھ نہیں رکھا. آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں, کیا نام ہے مدرسے کا؟ جامعہ عربیہ اسلامیہ. کتنے سال ہوئے؟ پہلے کیا تھا یہاں؟ ہائے ہائے, جانور پیشاب کیا کرتے تھے, جانور گوبر کیا کرتے تھے. میں رحیم یار خان مولویوں کی بستی میں تقریر کرنے گیا, کہتے مولوی صاحب جہاں بیٹھے ہو, 309 سال پہلے یہاں لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے. ایک اللہ کا ولی گزرا, اس نے کچرے کو اٹھا کر یوں سونگا, کہنے لگا مجھے قرآن کے نور کی خوشبو آ رہی ہے. ولی صاحب خدا نے اس کی دیکھی پر عطا کر دیا. 309 سال کا قدیمی ادارہ ہے, سینکڑوں قرآن کے قاری نہیں بلکہ محمد کی حدیث کے عالم ہو کے جا رہے ہیں. تیرا میرا ڈیرا کیوں پسند نہیں آیا؟ تیرا میرا مکان کیوں پسند نہیں آیا؟ تیری میری حویلی کیوں پسند نہیں آئی؟ جانوروں کا فارم کیوں پسند آیا؟ جس نے زمین دی ہے نصیبیں جاگ گئے, اور قاری صاحب نے, حاجی نذیر صاحب نے اپنا مکان نہیں بنایا, اللہ کا گھر بنایا, قرآن کا ادارہ بنایا. اور صاحب میں ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں, اور اللہ کی قسم سچے دل سے مبارکباد دے رہا ہوں. خود نہیں کہہ رہا, نبی کے روزہ انور کا نمائندہ غلام بن کے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے اعلان نہیں فرمایا کہ سارے علماء کرام بیٹھے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں خدا کا گھر بناتا